وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر عزیز طلبہ اکرام، حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک خصوصیت شب معراج نصیب ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کو پایا اور جیسے کہ طور پر موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اپنا قرب عطا فرما کر دیدار سے بھی مشرف فرمایا ہے اور ہم کلام ہو کر بھی مشرف فرمایا. یہ خصوصیت تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں. کلیم اور حبیب کے درمیان جو فرق ہے وہ شب معراج ظاہر ہو رہا ہے کہ کلیم وہ ہوتا ہے جو کلام کرتا ہے، کلام سنتا ہے، بات کرتا ہے، اللہ رب العزت کا کلام سنتا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے جو کلام بھی کرتا ہے، زیارت بھی کرتا ہے. اللہ رب العزت کا دیدار سر کی آنکھوں سے پانا یہ اختلافی مسئلہ رہا ہے، لیکن جمہور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ شب معراج اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. بعض ائمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آدم صفی اللہ ہے، سب مانتے ہیں، نوح نجی اللہ ہے، سب مانتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ سب مانتے ہیں، علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، یہ سب مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا. تو کیا انہیں یہی بات انہیں بعید نظر آتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، انہیں خلت ملے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، انہیں شرف ہم کلامی ملے، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے اور انہیں یہ شرف حاصل ہو، کسی کو بعید نظر نہ آئے. تو کیا رویت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مان لیں تو انہیں بعید نظر آتا ہے؟
ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جو سوال تھا، التجا تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی جانب سے، رب ارنی انظر الیک، کہ مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو سوال ہے اسی سے امکان رویت، اسی سے امکان رویت ثابت ہے۔ یعنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے لیے اتنا علم تو ماننا ضروری ہے نا کہ وہ کسی ناممکن چیز کا سوال نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ہے، پتہ چلا جو چیز وہ مانگ رہے تھے وہ ناممکنات کے قبیل سے نہیں ہے۔ اگر رؤیت باری تعالی ناممکنات کے قبیل سے ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال ہی نہیں کرا۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا ہے، عطا کیا ہے، جس کی روح سے ان کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کیا کہ وہ کسی ناممکن چیز کا سوال ہی نہیں کر سکتے، کسی ناممکن چیز کا سوال نہیں کر سکتے۔ تو سوال تو کیا ہے موسیٰ علیہ السلام، رب ارنی، اے میرے رب، میرے خالق اور مالک، اپنے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کرنے والے، اپنی سونی کلام سے مجھے سرفراز اور مجھے عزت بخشنے والے رب، تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیا جواب تھا؟ تو ہرگز نہیں، لن ترانی، یہ نہیں فرمایا گیا لن ارا، میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، میری زیارت پائی نہیں جا سکتی، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو سوال تھا اس سے بھی امکان رؤیت ثابت ہے اور وہ قرآن ہے، اور جو جواب ملا ہے اس سے بھی امکان رؤیت ثابت ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا کا مطلب یہ ہے باقیوں سے تو نفی نہیں نہ ہو رہی ہے، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو یہ جو جواب ہے اس سے بھی امکان رؤیت ثابت ہے کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی اور ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ نہ تو دیکھے اے موسیٰ، نہ چشم انبیاء دیکھے، اگر دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھ۔ اور ما زاغ البصر وما طغى، قرآن کی آیا مقدسہ، ما زاغ البصر وما طغى، اور حضور علیہ السلام کا فرمان رہے تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کا دیدار پایا ہے، اور اس خوبصورت سونی صورت میں جو اس کے شان کہلائے۔ تو قرآن کے ان آیات اور اس حدیث پاک اور اس طرح کی اور کئی احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب معراج تمہارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت ملی ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ جناب عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ السلام تک آنے والے پیغمبران خدا علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں ملی ہے، وہ شرف تمہارے اور میرے آقا کو مل گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا، انہوں نے جواب دیا، اور جواب اس رنگ میں دیا کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سے کسی نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار پایا ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج رب کو دیکھا ہے؟ کیا یہ بات جائز ہے؟ کیا یہ بات ممکنات کے قبیل سے ہے؟ تو چونکہ امام تھے تو انہوں نے جواب جو دیا وہ بھی جوابوں کا امام نکلا۔ آپ نے فرمایا رآہ 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 رآہ، اتنی دفعہ فرمایا کہ ان کا سانس پھول گیا کہ ہاں دیکھا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار پایا ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی زیارت سے آپ کو مشرف کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار پا لیا ہے۔
اور سیدنا شیخ جیلانی قطب ربانی میرا محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، آپ سے کسی نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا 30 سے زیادہ مرتبہ تمہارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ملا۔ کتنا 30 سے زیادہ مرتبہ روحانی معراج ملا، اور اس روحانی معراج میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم روحانیت کے اندر منامی معراج کے اندر رب کا دیدار ملا ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ روح اور جسم دونوں کو معراج کروایا۔ 30 سے زائد مرتبہ خواب کے اندر روحانی معراج، اور زندگی میں ایک مرتبہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج۔ پھر شب معراج جب سر کی آنکھوں نے دیدار الہی پایا تو سر کی آنکھوں نے، یہ غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں، سر کی آنکھوں نے دل سے سوال کیا کہ اے دل اقدس بتا کہ یہ وہی محبوب حقیقی ہے نا جس کا دیدار تو 30 سے زائد مرتبہ پا چکا ہے، آج سر کی آنکھوں کو دیدار مل رہا ہے۔ تو آنکھوں نے سوال دل سے کیا، دل نے جواب دیا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو نا قرآن میں، اس کی تفسیر غوث پاک فرما رہے ہیں، ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے آنکھوں کو جھٹلایا نہیں، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے تصدیق کر دی کہ ہاں، دل نے یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو جو دیدار مل چکا ہے وہ محبوب حقیقی کا دیدار ہی اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف دیدار ہی نہیں ہے، مکالمہ بھی ہوا، بات بھی ہوئی ہے۔ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اس کی شان کے لائق حسین صورت میں دیکھا ہے، اس کی شان کے لائق حسین صورت۔ ہم شکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ حیات جو ہے نا ان کا یہاں پر ان سے زاویہ بنا کر کسی شکل کا یہاں دعویٰ کیا جائے تو یہ شان الہی کے خلاف ہے، اس لیے ہم ادھر نہیں جا سکتے۔ تو کیفیت و حیات سے ہٹ کر جو اس کی شان کے لائق صورت ہے نا، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مطلب یہی کرتے۔ اب اللہ رب العزت خالق اور مالک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ مقام قوسین کیا ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر کے جو مکالمہ ہوا تھا وہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب ایسا عطا فرمایا جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہ پہلے ملا تھا نہ ملے گا۔ ثم دنا فتدلی، اب یہاں پر یہ ہے کہ دنا وہ قریب ہوا، کون؟ معراج بات تو آقا جا رہے ہیں نا، انہیں بلوایا جا رہا ہے، انہیں بلوایا جا رہا ہے، جبریل کو بھیجا گیا ہے، براق سواری ہے، رف پر آپ نے سفر کیا ہے، اور ایک ایک قدم پر 500 سال کا راہ طے ہو رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی۔ تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ محمد عربی قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اور یہ معنی بھی علماء مفسرین کرام نے کیا ہے کہ جب براق کی تیز رفتاری اپنی انتہا کو پہنچی، جب جبریل امین کا سفر کا اختتام ہوا، جب رف کی سواری کا اختتام ہوا، وہ سفر طے ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی خدا داد طاقتوں، قدرتوں اور صلاحیتوں سے سفر کا اختتام فرما لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ابھی تو قرب اور دینا ہے، ثم دنا فتدلی، پھر رب اپنی طاقت سے قریب ہوا جتنا قریب ہوا۔ میرا خیال آپ نے سمجھے نہیں ہے، مفسرین کرام نے بہت بڑی بات کی ہے۔ دیکھو نا، براق کی تیزی، اس کی صورت اور تیز رفتاری، جبریل امین کا ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طے کرنا، منازل کو طے کرنا، مقام قرب پانا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ براق ایک کیا، اگر کروڑ براقوں کی طاقت بھی جمع کی جائے
تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج اور آپ کے صعود اور آپ کے بلند مرتبہ ہونے اور آپ کا سفر طے کرنے اور آپ کا بلندیاں پانا جو ہے نا، اس کا مقابلہ براق ایک یا کروڑ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے اس رات تو آپ کو قریب کرنا ہے اور قریب کرنا ہے، مقام قرب دینا ہے، اور ایسا جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہ ملا ہو۔ پھر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے حوالے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب دیا، اور جب دیا تو فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ مقام قوسین کیا ہے؟ مقام قوسین کیا ہے؟ عرب کے اندر دو قبائل کے سردار جب ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبتوں اور الفتوں کا ایک نظام وضع کرتے تھے نا، تو عرب کا یہ رواج تھا کہ ایک قبیلے کا سردار اپنا کمان لاتا تھا جس میں تیر رکھ کر چھوڑتے تھے، کمان جانتے ہو نا، اور دوسرے قبیلے کا سردار اپنی کمان لاتا تھا، اور پھر وہ دو کمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے تھے، اور اس کے ملانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سرکل بنے، ایک دائرہ بنے، ایک کمان ٹیڑھا دوسرا ٹیڑھا، جس طرح چاند پہلی رات کا ہوتا ہے، اس حیث اور شکل کا کمان ہوتا ہے نا جس میں تیر رکھ کر چھوڑتے ہیں۔ تو ایک قبیلے کا سردار اپنی کمان لاتا ہے، دوسرے قبیلے کا سردار اپنی کمان لاتا ہے، اور ان کے آپس میں جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب معاہدہ پکا کرتے ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں آج سے ہم ایک ہیں، جو اس سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو اس کا ساتھ دے گا وہ میرا ساتھ دے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ عرب کے لوگ سمجھ گئے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا قرب دیا ہے، اتنا قرب دیا ہے، گویا اسے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے۔ لوگوں رب نے اپنے حبیب کو بلایا ہے اور اپنا قرب دیا ہے، اور اتنا قرب دے دیا ہے گویا مقام قاب قوسین یہ اعلان کر رہا ہے لوگوں اللہ کے حبیب کی محبت رب کی محبت ہے، اللہ کے حبیب کی الفت رب کے ساتھ محبت کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا رب کو ماننا ہے، ان کی اتباع رب کی اتباع ہے، ان کی مخالفت رب کے ساتھ۔ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک سرکل کی سی حیث اور شکل جو بنتی ہے نا، اگر کمانوں کو اسی طرح ملایا جائے، لیکن ان کو ملانے کی ایک اور صورت ہے، فکان قاب قوسین، یہاں تک تو وہ صورت اور شکل اور حیث مقام قرب کی ہم بنا سکتے ہیں، لیکن آگے جو فرمایا او ادنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، قاب قوسین کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں او ادنی جو رب نے فرمایا ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قوسین دے مقام نے اے راز کھولیا، اللہ ہی جاندا ہے رسائی حضور دی۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو تھا جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے سے او ادنی، یا اس سے بھی زیادہ قرب، اس سے بھی زیادہ قرب دیا، او ادنی اس سے بھی زیادہ قرب دیا۔ اور پھر اس کو بھی علماء کرام نے فرمایا کہ ان کمانوں کو دائرے کی شکل میں اکٹھا نہ کیا جائے، ان کو الٹا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ اب تو رائی کے دانے کے برابر کا بھی جو فاصلہ ہے دو سرداروں کے کمانوں کے بیچ میں سے اٹھ جاتا ہے، اور بلا تمثیل یہ عرض کر رہا ہوں، ہم ادھر کا معاملہ نہیں بیان کر رہے، جو دو سردار آپس میں کمانوں کو ملا کر اپنے معاہدہ اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے، میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ رب تعالیٰ اور اس کے حبیب کے مابین جو قرب تھا وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن رب تعالیٰ نے ان الفاظ کے اندر، کلمات طیبات کے اندر اس کو بیان کیا ہے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ جو شرف، جو عزت، جو منزل، جو شان و شوکت، جو قرب اور جو شرف ہم کلامی اور شرف وہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو شب معراج عطا فرمایا ہے، نہ پہلے کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔
یہی حقیقتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس مقام قرب پر بلا کر اللہ رب العزت نے وحی کی اپنے بندہ خاص کی طرف، جو وحی کی۔ اب دیکھو نا، ادھر او آدنا ہے، مقام قرب کیا تھا اس کی بھی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کی تفاصیل میں بھی ہم نہیں جان سکتے، ماں سوا اس کے جو رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو تفصیل دی ہے، ہم اس کے علاوہ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے۔ ادھر بھی ابہام ہے، ادھر بھی ابہام ہے، یعنی یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ مقام قرب کتنا تھا یہ بھی ایک راز ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ بھی اتنا بڑا راز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا راز۔ اونچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تو ان کی بو سے بھی واقف نہیں۔ اتنا بڑا راز ہے کہ بلبل سدرا تو ان کی بو سے بھی واقف نہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو تو جبریل امین بھی نہیں بیان کر سکتے، تو میں کیسے بیان کر سکتا؟ اونچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا سے مراد جبریل امین ہے۔ بلبل سدرا تو ان کی بو سے بھی واقف نہیں کہ وہ کیا تھے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی کیا تھی، اللہ نے کیا عطا فرمایا، ارشاد کیا فرمایا، نبی نے کیا سنا۔ اور سفر اسراء جو ہے نا، اس کا بیان کرنے والی آیا کے اندر بھی اسی طرح بیان کیا گیا تھا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، انہو هو السمیع البصیر۔ رب سنانا کچھ چاہتا ہے، کچھ دکھانا چاہتا ہے، کچھ اس نے دکھایا ہے، کچھ اس نے سنایا ہے، اور آخر میں فرمایا انہو هو السمیع البصیر۔ کیا سمجھتے ہو؟ رب تعالیٰ کا دیدار پانا ہو یا اس کی خاص وحی سے مشرف ہونا ہو، تمہیں پتہ نہیں انہو هو السمیع البصیر کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہی تو ہے سننے والا، وہی تو ہے دیکھنے والا۔ اس نے اپنے حبیب کو یہ شان دے دیا ہے کہ جو دیدار دیا ہے اس کی بھی حقیقت حبیب ہی جانتا ہے، جو وحی کی ہے اس کی حقیقت بھی اللہ کے حبیب ہی جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، فقال اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی۔ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے کلمات میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے اپنا شرف عطا فرمایا، قرب کا دیدار سے مشرف فرمایا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا محمد، اے محمد، قلت لبیک ربی، میں نے رب کے حضور عرض کی مولا میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، ارشاد فرما تیرا حکم کیا۔ شب معراج اور معراج منامی اور روحانی دونوں کے اور جسمانی معراج، ان دونوں کی احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے تو اس سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، فقال اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ یا محمد قلت لبیک ربی، قال فیما یختصم الملأ الاعلی، قلت انت عالم یا ربی، فوضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، ثم تعالی کذالک وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب فرماؤ، بتاؤ مقرب فرشتے کن چیزوں میں جگڑ رہے؟ میں نے عرض کی مولا تو خوب جانتا ہے۔ مقام اتنا قرب کا ہو، شرف زیارت حاصل ہو چکا ہو، رب تعالیٰ نے مقام قوسین پر بلایا ہو، دنا فتد اللہ کی منزلیں بھی طے کروا دی ہوں، اور اللہ کے حبیب جواب کیا دے رہے ہوں؟ مولا تو جانتا ہے۔ رب تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جواب سن کر
رب تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، رب تعالیٰ کا اپنا دست قدرت رکھنا تھا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہو گئے، عالم کل ہو گئے، رب تعالیٰ کی عطا سے عالم کل ہو گئے۔ فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت کا دست قدرت رکھنا تھا، میرا سینہ ہر طرح کے علوم سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیسے کہہ دیں کہ فلاں چیز کا علم نہ تھا، فلاں چیز کا علم نہ تھا، وہ ساری چیزیں رہ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، رب تعالیٰ کا دست قدرت رکھنا تھا، اس کی برکت سے میں نے کائنات عالم کی ہر شے کو جانا۔ اور پھر اس کی تائید میں، حالانکہ حضور علیہ السلام دلیل نہ بھی دیں، آپ کا فرمان ہی دلیل ہے۔ بولو یار، کون کہتا ہے کہ حضور کا فرمان دلیل نہیں ہے؟ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، قولی فعلی تقریری، قولی فعلی تقریری، فرما دیں وہ بھی دلیل ہے، دیکھیں اور منع نہ کریں یہ بھی دلیل ہے، کچھ کر دیں اور خاصہ نبوی نہ ہو تو یہ بھی دلیل ہے۔ اور یہاں تو فرمان ہے، قولی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علمتو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، رب تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے سامنے کر دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے مشرقیں بھی دیکھ لی، محمد عربی نے مغربیں بھی دیکھ لی۔ یہاں سے کا ماضی ہے رأیتو اور علمتو، اور ایک حدیث پاک معجم طبرانی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اس میں لفظ یہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قد رفع علی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ھذا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رب تعالیٰ نے صرف زمین نہیں، قد رفع علی الدنیا، ساری کی ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، وانا انظر الیہا، اور یہ صیغہ مضارع ہے جس میں حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے، معنی یہ بنتا ہے میں دنیا کو دیکھ بھی رہا ہوں، دیکھتا رہوں گا۔ ہائے ہائے، پچھلی جو حدیث پڑھی ہے اس میں ماضی کا صیغہ تھا، یہ مضارع ہے۔ اب مطلب کیا نکلا؟ ماضی میں زمانہ ماضی، مضارع میں زمانہ حال اور استقبال، معنی واضح ہوا۔ تیرے میرے آقا کا علم یہ ہے، آپ کی معرفت یہ ہے، اور آپ کے جاننے کا شان یہ ہے کہ پہلے بھی جانتے تھے، اب بھی جانتے ہیں، جانتے رہیں گے۔ ایسے تو نہیں نا اللہ حضرت بولے؟ سبحان اللہ پڑھو تو پڑھ دیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سرکار کی نعت شب معراج، معراج کا ہی بیان ہے، اور سرکار کے علوم اور آپ کی نظر کا کمال ہے، جتنا جس میں عشق ہے اتنا زور سے پڑھ لے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ابھی نہیں اور اونچی پڑھو۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ حدیث پاک سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ فَعَرَفْتُ، شب معراج رب تعالیٰ نے جب اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے چمک کر روشن ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ فَعَرَفْتُ، میں محمد عربی نے ہر شے کو جان لیا۔
اب بھی کہو گے فلانی چیز کا، اماں عائشہ کے ہار کا پتہ نہ چلا، فلانی چیز کا، خبردار ایک حدیث تجھے نظر آتی ہے، یہاں آدھی درجن کے لگ بھگ حدیثیں میں نے پڑھ دی ہیں، وہ نظر نہیں آتی تجھے؟ بولو ذرا۔ اور پھر آقا علیہ السلام دلیل نہ بھی دیں تو آپ کا فرمان ہی دلیل ہے، لیکن قرآن سے دلیل دی ہے حضور علیہ السلام نے۔ ثم تلا، یہ بیان فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے قرآن پڑھا دلیل کے طور پر، قرآن پڑھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہے، قرآن ہے، اب تو نہیں انکار کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے خلیل کو ابراہیم کو ملکوت و ملک کا سارا علم دیا، ہم نے دکھا دیا ان کو۔ نوری ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو، قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا ملکوت السماوات والارض، ظاہری چیزیں دنیا کی، کائنات کی، آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، ذرہ آسمان، ذرات کائنات، ہر چیز کا مشاہدہ ابراہیم خلیل اللہ نے پایا ہے۔ یہ ان کا معراج تھا کہ زمین پر کھڑے ہو کر معراج پاتے ہیں۔ ملکوت و ملک کا علم حاصل کرنے کے لیے انہیں اوپر دیکھنا پڑتا ہے، نیچے دیکھنا پڑتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، کائنات کے علوم پا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں معراج مصطفیٰ کی کہ آقا کو اللہ نے مقام دنا فتد اللہ پر پہنچا کر، او ادنا کے مقام پر لے جا کر کائنات عالم کے سب علوم دیے ہیں۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے حبیب جب میں نے اپنے خلیل کو کائنات کا علم دیا تھا وہ زمین پر تھے، اب دیکھو زمین تمہارے قدموں کے نیچے ہے، پہلا آسمان تمہارے قدموں کے نیچے ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، سدرۃ المنتہا، رف عرش بھی تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ سب کائنات کو میں نے تمہارے جوڑے کی نوک کے نیچے رکھ دیا۔ جن چیزوں کا علم ابراہیم خلیل اللہ زمین پر پا رہے ہیں تیرے میرے آقا مقام قرب پر جا کر پا رہے ہیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے خلیل اور حبیب کا فرق۔ اور ادھر انتظار ہی انتظار، ادھر رب انتظار فرماتا ہے، یہ کلیم اور حبیب کے بیچ میں فرق۔ اور اس حدیث کا ترجمہ جو ہے میں پھر چل کر آگے مکمل کروں گا، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ نے تحفہ دیا تھا معراج میں، وہ تحفہ کیا تھا یہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔